محارم کا ذکر، ایک طرف شوہر ہے اور دوسری طرف دیگر محارم ہے، فرمایا الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں پر، او آبائہن، یا اپنے باپ، او آبائی بعولتہن، یا شوہروں کے باپ، او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں، او ابنائی بعولتہن، یا شوہروں کے بیٹوں پر، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں، او بنی اخواتہن، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر، او نسائہن، یا اپنی مسلمان عورتوں پر، او ما ملکت ایمانہن، یا اپنی مملوکہ باندیوں پر۔ تو فرمایا مفسر لکھ رہے ہیں فیجوز لہم، تو ان کے لیے جائز ہے نظرہ، اس عورت کی طرف دیکھنا، الا ما بین السرۃ والرکبۃ، سوائے اس حصے کے جو سرہ اور رکبہ کے درمیان ہے، یعنی اس حصے کے جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔ اچھا، اس بات یہ بھی سن لیں کہ ان محارم پر ناف اور گھٹنوں کے درمیان والا جسم ظاہر کرنا حرام ہے۔ ہوں دیکھو، شوہر کے لیے تو کچھ بھی نہیں تھا نا حرام، اب شوہر کے علاوہ جو دیگر محارم آ گئے، ان ان کے سامنے حرام ہے کہ ناف اور گھٹنوں کے درمیان والا جسم ظاہر کرے۔ ہاں، اس کے علاوہ باقی جسم ظاہر کرنا حلال ہے، یہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ تو جائز ہے، فیجوز لہم نظرہ الا ما بین السرۃ والرکبۃ، تو ان کے لیے اس عورت کی طرف دیکھنا جائز ہے، سوائے، تو یہ سوائے والی بات سن لیں کہ ایک تو وہ حصہ ہو گیا کہ یہ جو ادھر سے ناف اور گھٹنوں کے درمیان والا جو حصہ ہے، تو اس کی بات سن لیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں سینے کا ذکر نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ جو رہی بات سینے کی، تو وہ ما بین السرۃ والرکبۃ کے حکم میں ہی ہے، یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اسے بھی چھپایا جائے گا، سینے کو بھی محارم سے، جی، سوائے جیبن، یعنی گریبان۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گردن سے نیچے اور چھاتیوں سے اوپر کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں قمیض کا گلا ہوتا ہے، سمجھ آیا؟ تو اسے محارم کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَيَحْرُمُ نَظَرُهُ لِغَيْرِ الْأَزْوَاجِ، لہذا حرام ہے اس حصے کی طرف نظر کرنا شوہر کے علاوہ کسی کے لیے بھی، لغیر الازواج، شوہر کے علاوہ کسی کے لیے بھی وہ حرام ہے۔ وخرج بنسائهن الکافرات، اس کے ذریعے یعنی اس حکم کے ذریعے کافر خواتین خارج ہو جائیں گی، یعنی کافر خواتین خارج ہو جائیں گی کا مطلب یہ ہے کہ جو کافر عورتیں ہوتی ہیں وہ نامحرم ہو جائیں گی، ہو گئیں بلکہ، تو حالانکہ وہ خود عورت ہے، جو کافرہ ہے وہ خود ایک عورت ہے، لیکن چونکہ وہ کافرہ ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں، فلا یجوز للمسلمات الکشف لہن، تو جائز نہیں ہے مسلمان عورتوں کے لیے الکشف لہن، کافرہ عورتوں کے سامنے بے پردہ ہونا۔ ہاں، اور یہ بھی اس میں شامل کریں وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ الْعَبِيدُ، اور اس میں ان کے مملوکہ غلام بھی شامل ہوں گے۔ آگے فرمایا اب التابعین، یہ پتہ ہے بات کیا ہو رہی ہے آپ کو، ذرا میں یاد دلا دیتا ہوں، محارم کا ذکر ہو رہا ہے، ہاں، جو عورت کے محرم ہوتے ہیں،
تو انہی میں سے ایک یہ بھی محرم آیا. تابعین، اب التابعین یا ان تابع مردوں پر، فی فضول الطعامی. طعام کا مطلب کھانا ہوتا ہے، فضول کا مطلب ہوتا ہے بچا ہوا کھانا. تو اب آپ کو یہ تھوڑا سا عجیب سا لگے گا، لیکن پہلے پڑھ لیں پھر میں بتاتا ہوں، پھر عجیب سا نہیں لگے گا. اب التابعین فی فضول الطعامی، یا ان تابع مردوں پر جو بچا ہوا کھانا لیتے ہیں، غیر اول الاربتی، بغیر رغبت والے. ایک بات، ابھی پڑھا ہے صرف، سمجھایا کچھ بھی نہیں ہے، ابھی سمجھاتا ہوں. اچھا پھر آگے لکھا ہے بالجری صفتن و نصبی استثناء. یہ کیا بات لکھی ہے؟ پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں، یہ نحو کی ایک بات لکھی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں، پھر تابعین کو سمجھتے ہیں کہ کیوں وہ کیسے محرم ہو گئے اور ان کے سامنے پردہ کیوں نہیں ہے. وہ بعد میں سمجھتے ہیں، یعنی شرعی مسئلہ بعد میں سمجھتے ہیں، نحوی مسئلہ پہلے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ ایک لفظ آیا تھا غیری. غیرو تھا، غیرو بھی ہوتا، غیرو ہوتا ہے تو غیری. ہاں، غیرہ اور غیری، غیرو غیرہ غیری. اب مفسر فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لفظ ہے نا، یہ بالجری ہے. اگر یہ جر کے ساتھ ہو، جو کہ ہے، نظر آ رہا ہے را کے نیچے زیر جر ہے نا، تو پھر یہ صفت ہے. صفت ہونے کے اعتبار سے یہ کیا ہے؟ یہ اسی کی تابعین کی صفت ہے. تو پھر چونکہ وہ اس میں ہے حالت جری میں، تو یہ بھی حالت جری میں ہے، موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے بالجری صفتن، یعنی یہ جو لفظ غیر ہے صفت کی وجہ سے مجرور ہے، یہ لکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس پہ نصب بھی ہے، یعنی قرآن کی ایک قرات میں یہ جیسے یہاں لکھا ہے نا غیر اولی الاربتی، تو ایک قرات کے اندر غیر اولی الاربتی بھی ہے، غیرہ. ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں. تو وہ کیوں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر استثناء کی وجہ سے ہے. منصوب اگر ہے تو وہ استثناء کی وجہ سے. یہ بات تو ایک آپ نے نحو کی سمجھ لی، اعراب والی. اب آ جائیں اسی طرف دوبارہ پیچھے، کہ اب التابعین فی فضول الطعامی، یا ان تابع مردوں پر جو بچا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں. نہیں، ابھی بات کہاں پوری ہوئی. غیر اولی الاربتی، جن میں شہوت نہیں ہوتی. یہ مقصد یہاں پہ لکھا ہے، آئی کو بھی تو پڑھ لینا پھر بتاتا ہوں. ای اصحاب الحاجتی الی النساء من الرجال بألم ينتشر ذکر کل. اس کو سمجھاؤ نا. ای اصحاب الحاجتی الی النساء، یعنی مردوں میں سے وہ مرد جنہیں عورتوں کی حاجت نہیں ہوتی، الحاجتی الی النساء، انہوں عورتوں کی حاجت ہی نہیں ہوتی. اور کیوں نہیں ہوتی؟ حالانکہ وہ مرد ہوتے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہوتی وہ بھی بتاتا ہوں. من الرجالی، مردوں میں سے، بِأَلَّمْ يَنْتَشِرْ، کیونکہ منتشر نہیں ہوتے، ذکر کلن، ان کے جذبات عورتوں کی طرف. دیکھیں ابھی اس تابعین کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. تابعین سے مراد وہ نوکر ہیں، نوکر چاکر، کام کرنے والے، خادم وغیرہ، گھر میں کام کرنے والے، جو سادہ ہیں، بوڑھے ہیں، یا تو پھر یا بے رغبت مرد ہیں، جو گھروں میں کھانے کے لیے آتے ہیں یا خدمت کے لیے آتے ہیں. پہلے ہوتا تھا نا، پہلے ہر گھر سے کھانا ملتا تھا، ٹھیک ہے. تو اب تو ایسا کوئی رواج نہیں ہے. لیکن جو خادم تو ابھی بھی ہوتے ہیں، گھروں کے نوکر ہوتے ہیں، وہ گھر میں کھانا پکتا ہے وہی کھاتے ہیں وہ بھی، یا چلو الگ سے کھاتے ہوں گے. سمجھانے کے لیے بتایا ہے فی فضول الطعامی، نوکر. اب چونکہ کھانا وانا پکانے کا تعلق عورت سے ہوتا ہے بھائی، گھروں کے مرد تو نہیں پکاتے، تو وہ کھانا مانگتے بھی پھر ادھر ہی عورتوں سے ہی ہیں. تو جو بچ جاتا ہے وہ عورتیں دے دیتی ہیں، دے دیتی تھیں ان کو. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ان سے مراد نوکر ہیں. اب محرم کیسے ہو گئے؟ کیونکہ سادہ ہیں یا بوڑھے ہیں. محرم نہیں ہو گئے محرم کے حکم میں، بوڑھے ہیں. مطلب بوڑھا آدمی کسی عورت کی طرف رغبت نہیں رکھتا ہے، وہ والا بوڑھا، اس میں شہوت نہیں ہوتی، وہ والا بوڑھا. یا بے رغبت مرد ہیں، جوان بھی ہے لیکن بے رغبت ہے کسی بھی وجہ سے، تو وہ گھروں میں کام کرتے ہیں، لیکن وہ عورتوں کی طرف جنسی رغبت کے معاملے میں نااہل ہوتے ہیں. ہاں، ڈسیبل کہہ لیں، نااہل کا مطلب.
اچھا، ایسے لوگوں کے سامنے عورتیں اپنی عام گھریلو حالت میں رہ سکتی ہے، ہاں، لیکن اگر ان میں جنسی اہلیت پائی جائے، ہاں یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح سے، اگر ان میں جنسی اہلیت پائی جائے، ایبلٹی پائی گئی، یا عورتوں میں دلچسپی لینا پایا گیا، تو وہ بھی نامحرم کے حکم میں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ ہوں۔ اچھا، آگے بچوں کی بات آئے گی، اب یہ بھی اہم ترین بات ہے۔ ابھی طفلی اور ایسا بچہ، تو وہ لکھ رہے ہیں بیمان الاطفالی، یعنی بچوں، جی یہ طفل واحد ہے، یہ اس کی جمع ہے، یوں لکھا انہوں نے۔ تو ایسے بچے پر وہ اپنی زینت ظاہر کر سکتی ہے، زینت ظاہر کرنے ہی کی بات ہو رہی ہے، پہلے چھپانے والی بات تھی، ابھی ظاہر کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ استثناء چل رہا ہے، کن کن کو استثناء حاصل ہے، یعنی کن کن پر اپنی زینت ظاہر کرنا حرام نہیں ہے، تو بچہ ہے وہ، یعنی بچے، یہ بیمان الاطفالی یعنی بچوں پر، کون سے بچے؟ الذین لم یظہروا، جن میں ظاہر نہیں ہوئے بلوغت کے آثار، ایسے بچے۔ مفسر نے لکھا یظہروا کے کہ کہ متبادل لفظ کے طور پہ تاکہ سمجھ میں آ جائے، یطلعوا، یعنی لکھ رہے ہیں کہ لم یطلعوا، جو بچے آگاہ نہیں ہوئے، کس چیز سے؟ علی عورات النساء للجماع، پہلے قرآن کا پڑھ لیں، علی عورات النساء، عورتوں کی پوشیدہ چیزوں پر وہ آگاہ نہیں ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ہاں، کون سی پوشیدہ چیزیں؟ للجماع، جو جماع کے لیے ہوتی ہیں، فیجوز، اچھا پہلے وہ بچے ظاہر نہ ہوئے، یہ سارے گاڑے الفاظ آ گئے، وہ پہلے سمجھ لوں، کہ یعنی یہاں سے پتہ ہے وہ والے بچے مراد ہیں، وہ بچے جو ابھی آدمی اور عورت کے جو جسمانی تعلقات ہوتے ہیں ان کو نہیں جانتے، وہ بچے، ان پہ ظاہر کر سکتی ہے عورت اپنی زینت کو، یا وہ جنسی باتوں کو نہیں جانتے وہ بچے، اور اپنی کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے جسم کے بارے میں شعور نہیں رکھتے، عورتوں کے جسم کے بارے میں نہیں شعور رکھتے، کیوں؟ کیونکہ کم عمر ہوتے ہیں، ان پہ ان پر ظاہر کر سکتی ہے۔ یہاں لکھا ہے انہوں نے کہ فیجوزو، تو جائز ہے، ان یبدین لہم، ان کے لیے ظاہر کرنا، ان پر ظاہر کرنا، ما عدا بین السرۃ والرکبۃ، سوائے اس حصے کے جو ناف اور گھٹنوں کے درمیان ہے۔ تو اب یہ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ جائز ہے، تو میں آپ کو ایک بات پہ الرٹ کر دیتا ہوں کہ فقہا نے لکھا ہے کہ لیکن جیسے ہی بچہ عورت کی زینت یا جسم میں ایسی دلچسپی یا تجسس ظاہر کرے جس سے اس کی جنسی سمجھداری ظاہر ہوتی ہو، پھر وہ لم یظہروا میں شامل نہیں رہے گا، یہ جو لکھا ہے لم یظہروا، ہاں، پھر وہ اس حکم میں نہیں آئے گا اور نامحرم ہو جائے گا، ہاں۔ اسی طرح اگر بچہ عورت کے لباس، بدن یا حرکات پر اس طرح تبصرہ کرنے لگے جس سے اس کی جنسی سمجھداری ظاہر ہوتی ہو، کہ وہ جنسی طور پہ سمجھدار ہو گیا ہے، تو وہ بھی اس حکم سے خارج ہو جائے گا، نامحرم ہو جائے گا، اس سے بھی پردہ لازم ہوگا۔ ہوں، یہ ابھی آیت نمبر 31 ہی چل رہی ہے، محارم کا ذکر ہو چکا ہے، 12 محارم کا ذکر ہو گیا، اس میں سے ایک تو تھا شوہر اور باقی دیگر 11۔ اب ایک نیا بیان، نیا حکم آ رہا ہے زمین پر پاؤں رکھ کر چلنے والا، تو اس کو اسی کو اسی میں ہی شامل کر لیتے ہیں، اب الگ سے اس کی کیا ویڈیو ریکارڈ کریں، دیکھیں بیٹا، جلدی چلو، جلدی جلدی کر لیتے ہیں۔
قرآن میں ارشاد ہوا ولا یضربن بارجلہن، اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں، عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے لیعلم، کہ جان لیا جائے، کہ پتہ چل جائے، ما یخفین من زینتہن، ان کی وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، زمین پہ اس طرح سے پاؤں رکھ کر نہ چلا کریں۔ ابھی اس کو سمجھاتا ہوں۔ تو مفسر نے لکھا کہ من خلخال یتقعقع، اس کو یوں پڑھ لیں، من خلخال یتقعقع، مثلا ایسی پازیب جس سے جھنکار کی آواز آتی ہے، تو آ، یہاں زینت سے وہ مراد ہے، مفسر لکھ رہے ہیں کہ یہاں زینت سے وہ مراد ہے۔ اب دیکھیں، ابھی تو جو ذکر آ رہا تھا کہ وہ نظریں نیچی رکھیں، اپنے جسم کے اعضا کو اور ان کو چھپا کے رکھیں، دیکھنے سے نہ دکھائیں، ابھی تک یہ پڑھ لیتے آپ لوگ، عورتیں نہ دکھائیں، ظاہر نہ ہونے دیں، ظاہر نہ کریں، یعنی کسی کو دیکھنے نہ دیں، یہ سب بات چل رہی تھی ابھی، دیکھنے سے دیکھنے کی بات چل رہی تھی۔ ابھی پتہ کیا بات ہوئی ہے، ولا یضربن بارجلہن والی بات، ہاں، آواز کے ذریعے بھی زینت دکھانے سے روک دیا گیا، آواز، کہ عورت چلتے وقت اپنے پاؤں اس طرح نہ رکھے کہ مرد اس کی پازیب کی آواز سنے۔ اب آپ بولیں گے آج کے زمانے میں کون پاؤں میں پازیب پہنتا ہے؟ تو سمجھایا اسی طرح جائے گا، اب میں ابھی سمجھا دوں گا نا تو پازیب کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا، کہ اس طرح سے چلتی ہیں بعض، جان بوجھ کر چلتی ہیں، تو وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے دکھانا، پوری ڈھکی بھی ہوتی ہیں ٹاپ ٹو باٹم پردے میں شاید، ابایا میں، اور پھر بھی مردوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، وہ کچھ ایسا کرتی ہیں جو کرنے والیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ عورت چلتے وقت بھی احتیاط کرے، اپنے پاؤں اس طرح زمین پر نہ رکھے کہ مرد اس کی پازیب کی آواز سنے اور وہ یہ جان لے کہ وہ زیور پہنے ہوئے ہے، ہاں یہ منع کیا ہے قرآن نے۔ اب میں ایک چیز بتاتا ہوں، یا کر کے بتا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ آواز کے ذریعے زینت دکھانے سے جو روکا گیا ہے، یا اس کے سینڈل کی کھٹ کھٹ سنے جس سے اس کا دل عورت کی طرف مائل ہو، کہ کوئی آدمی نامحرم اجنبی غیر آدمی جس کے سامنے سے وہ گزر کے جا رہی ہے، تو وہ اپنی سینڈل کی کھٹ کھٹ ایسی کرے کہ اس آدمی کو سنائی دے تو اس آدمی کا دل اس عورت کی طرف مائل ہو، یہ حرام قرار دیا ہے، حرام، اگر یعنی مطلب عورت کی چال، اس کا لباس، خوشبو، پرفیوم وغیرہ، یا زیور، جو جیولری وغیرہ ہے، وہ ایسی ہو کہ نامحرم کی توجہ کھینچ لے نا، اگر اس کو متوجہ کر لے تو یہ بھی بھائی حرام شمار ہوتا ہے، چاہے جسم نظر نہ بھی آ رہا ہو۔ ہاں، یہاں تک ایک بات ہوئی، پھر اللہ رب العزت نے جن لوگوں سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے بدنگاہی کی، چاہے وہ عورتیں ہوں چاہے مرد ہوں، اور ان چیزوں کی طرف دیکھا جو نہیں دیکھنی تھی، تو سزا کے مستحق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، جمیعا، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، کس بات سے توبہ کرو، مما وقع لکم من النظر الممنوع منہ ومن غیرہ، اس گناہ سے، مما وقع لکم من، اس گناہ سے جو سرزد ہوا تم سے، من النظر الممنوع منہ، وہ دیکھنے سے جس سے منع کیا گیا ہے، منع کیا گیا تھا یا ہے، ومن غیرہ، اور جو دیگر گناہ تم سب نے کیے ہیں، وہ توبہ کرو اس سے، توبہ کرو لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مفسر نے لکھا فلاح پانے کا مطلب، آگے مفسر نے لکھا کہ تنجونا من ذالکا، یعنی اس گناہ سے تم نجات پا لو جو گناہ تم نے کیا تھا، بدنگاہی والا گناہ ہے ویسے تو جو چل رہا ہے ساری بات کا، اور مفسر نے مومن غیر ہی لکھ کے کہا ہے کہ بھائی سارے ہی گناہ،
سے تم جب توبہ کر لیتے ہو تو تم سمجھ لو اس سے نجات حاصل کر لیتے ہو. کیسے؟ لقبول توبتی، توبہ کے قبول ہونے کی صورت میں. یہ بس امپورٹنٹ بات ہے. نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اگر کبھی کسی کی توبہ قبول، تو اس کو نجات نہیں ملے گی. توبہ سے لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ بھائی توبہ کرو، توبو، کرو توبہ. تو جس نے حکم دیا توبہ کرو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کو قبول نہ کرے؟ تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یا اللہ تعالیٰ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آئندہ نہ بھی کرے، عملی طور پہ یہ کر کے دکھائے کہ وہ یوں دکھائے کہ میں نے دیکھا نہیں کیا. اپنے آپ کو دکھا لے، پہلے اپنے ضمیر کو مطمئن کر لے، میں نے نہیں کیا دوبارہ، وہ کام ہی نہیں کیا دوبارہ، واقعتاً وہ کام کیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے بھائی تیری توبہ قبول ہو گئی، سمجھ جا. تو یہاں تک تو یہ لعلکم تفلحون تک آیت نمبر 31 مکمل ہوئی. لیکن ابھی مفسر علیہ الرحمہ کی ایک بات رہتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وفل آیتی، اس آیت کے آخر میں تغلیب الذکوری، مردوں کو تغلیب دی گئی ہے. بتا رہا ہوں، تغلیب کیا ہوتی ہے، لیکن دی گئی ہے. علل اناسی، عورتوں پر. ہاں، عورتوں پر تغلیب دی گئی ہے. اب سنیں اس سے پتہ کیا مراد ہے. اور مراد یہ ہے کہ آیت کے اس آخر کے حصے میں مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. ہاں، تو مذکر کے صیغے استعمال ہوئے. دیکھو ابھی دکھاتا ہوں. لعلکم، کم ضمیر مذکر کی ہے صیغہ جمع مذکر والی ضمیر ہے نا، مذکر کی ضمیر ہے. تفلحون، یہ مذکر کا صیغہ ہے. تنجونا تو مفسر کا لفظ ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے تفلحون. تو دیکھیں مذکر کے صیغہ ہے نا، یعنی تاکہ تم، ویسے تو کہا جائے تفلحون، فلاح پاؤ تم سب مرد، یہ کرتے تھے نا ترجمہ. تو بھائی بات تو عورتوں کی ہو رہی تھی. یہ پوری آیت جی جو ہے 31، یہ تو عورتوں کو حکم دیا گیا ہے، سارا سارا کا سارا. یہ تو عورتوں کو حکم دیا ہے کہ ولا یضربنا، زمین پر نہ رکھیں پاؤں، بھی ارجلی ہننا، ہننا ضمیر دیکھیں عورت کی ہے. دیکھیں مایوخینا من زینتی ہننا، یہ سب عورتوں، یعنی سارے مونس کے سیگے پیچھے جتنے بھی چلے جائیں، مونس کے سیگے چلتے چلے آ رہے تھے ہیں. اور آخر میں یہاں پہ آیا، مونس کے سیگے چلتے آ رہے تھے، آخر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا توبو و توبو. سیگا جمع مذکر کا ہے، امر کا سیگا ہے، مذکر کا سیگا ہے. بیان چل رہا ہے، عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے جس کے اندر. اور اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت علیم حکیم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والی جب بات آئی تو ایوہ المؤمنون، اب دیکھو مومنون، مومنات نہیں لکھا ہوا، قرآن میں آیا ہے ایوہ المؤمنون مذکر. تو اسی بات پر مفسر نے فرمایا کہ وفل آیتی تغلیب ذکوری علی الاناسی، ذکور کا مطلب مذکر، اناسی کا مطلب مؤنث. اس آیت کے آخری کے اس حصے میں مذکر کے صیغوں کو مؤنث والے صیغوں پر غلبہ دیا گیا ہے، بے شک. لیکن یہ دیکھو، لیکن حکم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. نظریں نیچی رکھنے والی حکم میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. توبہ کرنے کے حکم میں کہ توبو الی اللہ جمیعا، مردوں کو بھی حکم تو عورتوں کو بھی حکم ہے کہ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں، یعنی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما. اس کے بعد ہم آیت نمبر 32 دیکھتے ہیں کہ اس کے وہ ایک ہی آیت ہے یا اس کے بعد کتنی اس میں آیات ہیں.